السلام علیکم جی۔ آج 28 رجب المرجب کا دن ہے اور تاریخی اعتبار سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ہمراہ، جس میں کچھ خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے ہمراہ آپ کو مدینہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ آپ مکہ کی طرف گئے سے بھی پھر کچھ ایسے حالات وہاں پہ بن گئے کہ آپ کو مکہ کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا۔ حالانکہ مکہ امن کا شہر ہے، جہاں پہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ وہ بھی شہر آپ کے لیے غیر محفوظ ہو گیا۔ آپ کو مکہ کو بھی چھوڑ کے جانا پڑا، الوداع کر کے جانا پڑا۔ پھر آپ کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں آپ کو روک لیا گیا اور کربلا کے مقام پہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو اگر ہم دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ کے اندر آئے اور مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بڑا پیار دیا، بڑی محبت دی، آپ نے اس کے بدلے انہیں انصار کا خطاب دیا۔ یہ بہت بڑا لفظ تھا، لفظ کے پیچھے ان لوگوں کی قربانیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی بھائی چارہ بنا دیا ان لوگوں کے آپس کے درمیان میں، تو محبتیں اور بڑھ گئی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے تو آخری حج کے موقع پہ تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ صحابہ کرام موجود تھے۔ اب وہ سارا جو 1.25 لاکھ کے قریب، اگر ہم ایک مثال لیں کہ اگر ان میں سے، میں ایک مثال کی بات کر رہا ہوں، یہ فگر ایک ایگزامپل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ اگر صرف اور صرف 500 لوگ بھی مدینہ کے اندر موجود تھے ان صحابہ کرام میں سے، تو کیا ان 500 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کو چھوڑا یا مدینہ سے ہجرت کی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مدینہ سے بہت کم لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے، اور وہ وہی لوگ تھے جو آپ کے انتہائی زیادہ قریب تھے یا جن سے آپ کے رشتے تھے یا رشتہ داریاں تھیں، وہی لوگ آپ کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کو خط لکھا، آپ کو شہید کروانے کے پیچھے بھی کوفہ والوں کا ہاتھ ہے، لیکن پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر کوفہ والوں نے خط لکھا ہے تو امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑنے پہ راضی کیوں ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ شہر جس میں آپ کا بچپن گزرا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، جہاں کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک کی بدولت برکت آئی ہے، اس شہر کو چھوڑنے پہ آپ کیوں آمادہ ہو گئے؟ تو ظاہر ہے آپ جہاں پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنی خوشی سے تو اس جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ امام کو وہاں سے جانا پڑا، اور یہ آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یزید کا ایک آرڈر بھی تھا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ دیں، یا تو مدینہ کو چھوڑ دیں یا پھر میری ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ تو بیعت تو کی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ یزید کے کچھ رسم و رواج، کچھ اس نے روایات ایسی قائم کر لی تھیں جو اسلام کے بالکل ہی اپوزٹ تھی۔ تو امام نے اس چیز کو بہتر جانا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں کسی اور شہر کی طرف۔ اب چونکہ کوفہ والے آلریڈی دعوت دے رہے تھے، خط لکھ رہے تھے، تو امام نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک سٹیٹس پڑھا ہے، ایک بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ تاریخ یہ بتاتے ہوئے کانپ جاتی ہے کہ مدینہ جیسا شہر امام حسین علیہ السلام کے لیے غیر محفوظ تھا۔ تو میں نے اسے جواب دیا، میں نے کہا بھائی آپ تو صرف مدینہ کی بات کر رہے ہیں، جو پوری دنیا کے اندر جو شہر امن ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کسی کا خون نہیں بہا سکتے، جو شہر امن ہے جسے ہم مکہ کہتے ہیں، مکہ میں بھی امام حسین علیہ السلام غیر محفوظ تھے کہ حرم کے اندر احرام باندھے ہوئے ہیں امام نے، اور لوگ جو ہیں وہ آپ کے قتل کے در پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا کون سا بڑا نقصان تھا جو امام علیہ السلام نے ان کی گورنمنٹ کو پہنچانا تھا، اور یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ امام کو ہم جلد از جلد سے جلد اپنے رستے سے ہٹا دیں۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تبلیغ کی اور آپ کی تبلیغ سے لوگ متاثر ہوئے،
اسلام کی طرف آئے، اس میں سب سے بڑا جو پہلو تھا وہ رسول اللہ کے اخلاق تھے. آپ کی زبان مبارک تھی، آپ کا بول چال تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا لوگوں کے ساتھ، تلوار نہیں تھی. اب ظاہر سی بات ہے، جو خانوادہ رسول ہے وہ بھی اسوہ رسول پہ عمل کرتی تھی. لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے رسول اللہ کے بعد کن ہستیوں کو دیکھ کے؟ ان کی اہل بیت کو دیکھ کے، ان کے حسن و سلوک کو دیکھ کے. تو یزید کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ اگر کسی مقام پہ آ کے لوگوں نے ہم سے بغاوت کی یا ہمارے لیے انہوں نے سر اٹھایا، اور جو میں یہ ناجائز قسم کی روایات جو ہیں وہ دین کے اندر لے کے آ رہا ہوں، اگر اس کے خلاف کوئی بولا تو سب سے بڑی آواز جو میرے کانوں میں آئے گی وہ امام حسین علیہ السلام کی ہوگی، کیونکہ آپ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ نے ہمیشہ دین کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کیا. میں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوفہ والوں نے غلطی کی اور کوفہ والوں نے قتل کروایا، لیکن آپ یہ سوچیں وہ شہر جو رسول اللہ کے ساتھ منسوب ہے، اس شہر نے کس حد تک وفا کی ہے. ہم یہ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو میدان کربلا میں مدینہ سے امام کی نصرت کے لیے آئے ہیں. چلے کوفہ سے تو پھر بھی گئے ہیں لوگ، پھر بھی لوگ گئے ہیں کوفہ سے. اتنی زیادہ پابندیاں تھیں کوفہ کے شہر کو، انہوں نے محاصرے میں لیا ہوا تھا فوج نے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ امام کی نصرت کے لیے نہ جائے. پھر بھی لوگوں نے کسی طریقے سے، کسی بہانے سے یا جان پہ کھیل کے شہر کی حدود کو کراس کر کے امام تک پہنچے اور ان کی نصرت کے لیے آواز اٹھائی اور شہید ہوئے. لیکن مدینہ سے کتنے لوگ گئے؟ مدینہ سے کتنے لوگ گئے ہیں بعد میں کربلا کے اندر؟ آپ اس چیز کو سوچیں. ہم یہ سوچیں کہ مدینہ میں کتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، یا کس کس جگہ پہ. چلیں یہ واقعہ کربلا کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. رسول اللہ کی وفات کے بعد کن کن جگہوں پہ مدینہ کے لوگوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ وفا کی ہے؟ واقعہ کربلا تک آئیں اور اس سے آگے بھی جا کے دیکھیں، کوئی ایک ایسی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ آپ کو لگے کہ مدینہ والوں نے وفا کی ہے. تو پھر بے وفائی کا یہ جو عنصر ہے، یہ صرف ہم کوفہ کے ساتھ کیوں منسوخ کرتے ہیں؟ یہ آج کا میرا موضوع تھا جی، ایک پوائنٹ جو میرے مائنڈ کے اندر آیا. اگر آپ لوگ اس چیز کا بہتر آنسر جانتے ہیں، آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی اور بہتر اس کا رسپانس، کوئی اور رپلائی ہے، تو وہ ضرور شیئر کریں.